برصغیر پاک و ہند میں جب پاکستان نہیں بننا تھا 1930 کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے تمام آباء و اجداد اور ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا تھا دیسی گھی۔ اس کے بعد ناظرین انگریز جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے برصغیر پاک و ہند پر۔ تب انہوں نے جب دیسی گھی کے پرائز جب بہت زیادہ انکریز کر گئے تب انہوں نے ایک چیز سوچی، اور یہ انہوں نے سوچا یہ کہ دیسی گھی کا متبادل کیا بنایا جائے۔ تو ناظرین میں آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ کہانی بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو، نہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ایک چال چلی گئی اور کس طرح سے دیسی گھی کا متبادل 1930 میں ایک انگریز کمپنی نے کس طرح اس کو ڈیولپ کیا اور کیا اس کے پیچھے راز تھے اور کیا باتیں تھیں، یہ میری آج کی ویڈیو میں ہے۔ آپ میری ویڈیو مکمل دیکھیں گے تب جا کے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح 1930 میں انگریز سوچ چکا تھا کہ وہ کس طرح سے برصغیر پاک و ہند میں دیسی گھی کا متبادل دے گا۔ تو ناظرین میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیسر آفیشیل، بلکہ آپ کا اپنا چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کریں آپ کس سٹی سے میرا دیکھ رہے ہیں چینل۔ اور ناظرین میرا نیا چینل ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا کہ برصغیر پاک و ہند 1930 جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا یا ہندوستان وجود میں نہیں آیا تھا، تب انگریز حکومت کر رہے تھے برصغیر پاک و ہند پر، اور اس زمانے میں آپ کے اور ہمارے تمام آباء و اجداد استعمال کرتے تھے دیسی گھی۔ اور ناظرین شاید آپ جانتے ہوں کہ دیسی گھی کو بنانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دودھ سے دہی، دہی سے لسی، اور لسی کے ذریعے پھر نکالا جاتا ہے اس میں سے مکھن، اور پھر اس کا ایک دیسی گھی بنتا ہے جو کہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق تھا۔ لیکن انگریز یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ جانتے تھے۔ ناظرین انگریزوں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ایک چیز کو پلان کیا، اور 1930 میں انہوں نے جو چیز پلان کی وہ تھا ایک ایسا متبادل جو دیسی گھی کا بالکل متبادل ہو، سستا ہو، کیونکہ دیسی گھی کی پرائز بہت زیادہ انکریز کر چکی تھی ہر کسی کے، یعنی کہ قیمت خرید زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید جو تھی وہ اتنی نہیں تھی اس کو خرید سکیں، مشکلات کا شکار ہو رہے تھے لوگ۔ تب انگریزوں نے یہ چیز سوچی، اور ناظرین آج کا یونیلیور اس زمانے میں لیور اینڈ کمپنی یعنی لیور اینڈ کو کے نام سے تھا۔ ناظرین لیور اینڈ کو اور ایک کمپنی تھی، مقامی کمپنی تھی دادا، ان دونوں کو ملا کر ایک نام بنایا گیا جو نام تھا ڈالڈا۔ ناظرین بالکل آج میں آپ کو ڈالڈا کی وہ ہسٹری سناؤں گا کہ جو آج تک بچپن سے لے کے اور کافی ٹائم تک میں یہ سمجھتا رہا کہ ڈالڈا ہمارا پروڈکٹ ہے یا پاکستانی پروڈکٹ ہے، لیکن اب جا کے ریسرچ کے بعد اور چیزیں واضح ہوئیں کہ ڈالڈا پاکستان کا پروڈکٹ نہیں ہے، ڈالڈا تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ اور آج وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ آپ لوگ ہل جاؤ گے کہ کس طرح انگریز نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پورے برصغیر پاک و ہند کو ڈالڈا پہ لگا دیا، اور کس طرح لگایا، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی، کیا عناصر تھے، کیا وجوہات تھی، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میری ویڈیو پہ بنے رہیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے سٹی کا نام بتائیں، اور آپ مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کے گھروں میں کون سا کوکنگ آئل استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین کس کمال چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ دیسی گھی جیسی 100% پیور، ہارٹ فرینڈلی، کولیسٹرول تو اس میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن ناظرین جس سے آج ہم بیماریاں فیس کر رہے ہیں، جتنی بیماریاں کولیسٹرول، بلڈ پریشر، اس کے علاوہ XYZ جتنی ہم بیماریاں فیس کر رہے ہیں ناظرین، یہ اسی ڈالڈا کی دی ہوئی ہیں ناظرین۔ کیونکہ ناظرین انگریز نے یونیلیور کمپنی کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ دادا کمپنی کے ساتھ مل کے، کیونکہ وہ مقامی کمپنی تھی، اور کس طرح ہمارے احساسات سے کھیلا گیا۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ڈالڈا کا ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آج سے نہیں، اس زمانے میں انہوں نے کہا جہاں ممتا وہاں ڈالڈا۔ اور ناظرین جب یہ اس کی کامیابی کا میں آپ کو اس کا سسٹم بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کر
کس طرح سے انہوں نے اپنی ایک کمپنی ڈیولپ کی، اور آپ بلیو کریں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ ڈالڈا کمپنی بادشاہ تھی، راج کر رہی تھی بر صغیر پاک و ہند پر۔ اس کی راج کرنے کی وجہ قیمت میں کم، اور اس کے علاوہ ناظرین جب دیسی گھی کی قیمت بہت زیادہ تھی تو ڈالڈا اس کا متبادل نکالا گیا۔ آج تو ہم کوکنگ آئل اور سن فلاور آئل اور آلیو آئل اور اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، لیکن ناظرین ڈالڈا کو بنانے کا مقصد انگریز نے جو سوچا وہ یہ تھا کہ ایک متبادل بنایا جائے، اور اچھا اس کو کامیاب اب کس طرح کیا؟ اس نے دیکھیں بر صغیر پاک و ہند کے ہم تمام لوگ جو یہاں رہنے والے رہائشی لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ ایموشنل لوگ ہیں، ہم ایموشن سے بہت جڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ کی اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جہاں ممتا وہاں ڈالڈا، تو اس طرح سے وہ ہمارے ایموشن کے ساتھ جڑے، ہماری فیلنگ کے ساتھ جڑنے کے بعد ڈالڈا جو تھا وہ نمبر 1 برانڈ بن گیا۔ ناظرین اس کی کامیابی کا سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ پاکستان بننے کے بعد بھی قائم رہا، اور ناظرین ڈالڈا جو تھا وہ دن بدن جو تھا وہ ترقی کی منازل کو طے کر رہا تھا۔ ناظرین آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ڈالڈا ہمارا برانڈ ہے، لیکن ناظرین اصل کہانی یہ تھی کہ ڈالڈا لیور اینڈ کو پلس اس کے ساتھ دادا ان کا برانڈ تھا۔ ناظرین جب پاکستان بنا تو لیور اینڈ کو نے پاکستان میں ڈالڈا لانچ کر دیا، اور ناظرین سٹارٹنگ کے اندر ڈالڈا نے پاکستان کی گھی کی انڈسٹری پر وہ راج کیا کہ آج تک ایسا راج کوئی نہیں کر پایا۔ ناظرین اس کے پیچھے ایموشن تھے، ایڈورٹائزمنٹ تھی، اور لگاتار وہ ہمارے ٹی وی اشتہارات صبح دوپہر شام ہر جگہ ڈالڈا کے اشتہارات آتے تھے۔ ناظرین ڈالڈا ہمیں اس ایسے ایموشن سے جوڑ دیتا تھا، ان کا جو مقصد تھا بزنس میں کامیابی کا، اور جو طریقہ کامیابی تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایموشن سے کھیل رہے تھے۔ ناظرین وہ ہمیں ایموشن کے ساتھ جوڑتے رہے اور ہم ڈالڈا یوز کرتے رہے۔ لیکن ناظرین 2004 میں لیور برادر ایک بات سمجھ چکی تھی کہ اب کمپٹیشن ہے، اب جو ہے وہ صرف ایک ڈالڈا کمپنی نہیں ہے، اب جس طرح سے میزان آ رہی ہے یا جس طرح سے کشمیر بناسپتی، سن فلاور دوسرے تیسرے آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کا وہ راج وہ ٹھاٹ باٹ، کیونکہ اب ڈالڈا کی فیکٹری پرانی ہو چکی تھی، ٹیکنالوجی کا دور تھا، وقت بدل رہا تھا، چیزیں نئی سے نئی ہوتی جا رہی تھی، اور ناظرین ہر چیز میں جدت آتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں لیور برادرز جو آج یونیلیور یا لیور برادرز کمپنی بن چکی ہے، انہوں نے 2004 میں ایک فیصلہ کیا کہ ہم ڈالڈا کمپنی کو بیچ دیں، اور ناظرین انہوں نے جب ڈالڈا کو بیچا تو آگے بڑھے چند پاکستانی سرمایہ کار، اور ان سرمایہ کاروں نے ڈالڈا کمپنی کو خرید کر پاکستان کی کمپنی بنا دیا۔ ناظرین ڈالڈا کی جب کمپنی کو خریدا گیا تو ڈالڈا صفر پہ جا چکا تھا، ڈالڈا کو دوبارہ نئے سرے سے نئی ایڈورٹائزمنٹ، نئے پلانٹس، بالکل یہ سمجھے کہ انیشیل سٹیجز سے ایک کمپنی تھی، بالکل آپ یہ سمجھے وہاں سے اٹھا کر آج پھر ڈالڈا پاکستان کا بہت بڑا برانڈ، ناظرین بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے۔ اس کے پیچھے گری ہوئی کمپنی کو خریدنے کے بعد آج بھی جہاں ممتا وہاں ڈالڈا، اور ناظرین آپ کو میرے برابر میں نظر آ رہا ہوگا اس طرف کہ ڈالڈا کی جو پرانی گھی کے ڈبوں کی جو تصاویر ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آج کی بھی میں ابھی آپ کو یہ تصویر آپ دیکھیں، اس کے بعد آج کی بھی تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی۔ ڈالڈا آج ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے ڈالڈا کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر آ گئے۔ ناظرین اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ جس طرح انگریز نے ایک دیسی گھی کا متبادل ڈالڈا گھی کو بنایا، اسی طرح پاکستانی سرمایہ کاروں نے اس ڈالڈا کو صفر سے اٹھایا، اور صحت کے عین اصولوں کے مطابق کولیسٹرول فری، اس کے علاوہ وائٹامن اے بی سی ڈی اس کے اندر ڈالا گیا۔ ناظرین ہڈیوں کے لیے اس کو مضبوط بنانے کے لیے گھی میں وائٹامنز ڈالے گئے، گھی میں جدت لائی گئی، اور وہ جدت جو وقت کا تقاضا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی سرمایہ کاروں نے بہترین انداز میں بہترین طریقے کے ساتھ اس کو پیش کیا، اور ناظرین آج پاکستان کی مارکیٹ میں راج کر رہا ہے ڈالڈا۔ ناظرین آج ڈالڈا بن چکا ہے ہمارا برانڈ، بینگ پاکستانی، پاکستان کا برانڈ بنایا ڈالڈا کو، کیونکہ ڈالڈا ہمارا برانڈ نہیں تھا۔ ناظرین میری یہ کہانی بتانے کا اور اس کے سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کے سامنے رکھنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے جتنے لوگ، میرے جتنے بھائی، میرے جتنے استاد یا ہمارے بڑے چھوٹے جتنے لوگ بھی کاروبار کی فیلڈ میں ہیں، ان کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ناظرین میں ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم سب سے ضروری ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جس سے اگر آپ آراستہ ہو جائیں تو آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں۔ جب ایک انسان اچھا انسان بن جاتا ہے نا، تو وہ ایک اچھا کاروباری بھی ہوتا ہے، اچھا بیٹا بھی ہوتا ہے، اچھا والد بھی ہوتا ہے، اچھا بھائی بھی ہوتا ہے، اچھا دوست بھی ہوتا ہے، اور دشمن بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ شعور اس کو ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سینس میں لے رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح کس چیز کو ٹیکل کرنا ہے۔ تعلیم انسان کو وہ شعور دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری چیز وہ ہے کہ آپ کو وقت کے تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وقت ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے۔ آج آپ کو میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتاؤں کہ آج جاپان پوری دنیا سے 50 سال اور پاکستان سے تو خیر 500 سال آگے ہے۔ ناظرین، جاپان کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے جدت کو اپنایا۔ ناظرین، وہ پرانی ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، وہ جدید سے جدید۔ آج آپ کو پتہ ہے جاپان کے اندر، جیسے ہم پاکستان میں یہاں کیب منگواتے ہیں، تو جاپان کے اندر جب کیب منگوائی جاتی ہے تو اس میں ڈرائیور نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ اس کیب میں بیٹھیں، وہ آپ کو پہنچا کر آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتی ہے سوچ۔ انہوں نے وہ کر دکھایا جو شاید آج ابھی تک کوئی نہ شاید سوچ رہا ہو۔ ناظرین، اس کے بعد میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمت کریں، تعلیم حاصل کریں۔ دوسرا، اگر آپ کسی بھی بزنس کے اندر ہیں، ایکس وائی زیڈ، آپ کسی بزنس میں ہیں، کیونکہ ناظرین دیکھیں، جب ڈالڈا یونیلیور نے بیچا، یونیلیور ایک بہت بڑا برانڈ ہے، اور یونیلیور کا ایک پروڈکٹ تھی ہے، ایسی یونیلیور کی کئی پروڈکٹس ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی برانڈز ہیں، اور بہت بڑا یونیلیور ایک گروپ ہے جو کہ بہت عرصہ دراز سے ان چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں ناظرین، اور بہت ساری پروڈکٹ ہیں اس کی۔ جب پاکستانی سرمایہ کاروں نے ڈالڈا خریدا، ناظرین ڈالڈا صفر پہ تھا۔ ناظرین، کوئی انٹرنیشنل یا کوئی ڈالر یا پاؤنڈ میں ان کے پاس فنڈنگ نہیں تھی۔ ان کے پاس ناظرین بالکل ایک سمجھیں کہ بالکل ایک پلین پیج تھا، ایک سادہ کاغذ تھا ڈالڈا، کہ اب وہ ڈالڈا کو کیسے اٹھائیں، کہاں لے کر جائیں۔ آج ڈالڈا کے پاس جدید لیبارٹریز ہیں، آج جس کے اندر وہ گھی پہ، آئل پر، چیزوں پہ ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ آج ڈالڈا ایک بہت بڑا برانڈ بنا، ایسی برانڈ نہیں بنا۔ ڈالڈا نے رات کا اندھیرا دیکھا تو صبح کی روشنی دیکھی۔ ڈالڈا اگر پاکستانی برانڈ آج بن چکا ہے، اور ڈالڈا اس کا ڈالڈا کے نام سے کمپنی بنی، اور اب تو پاکستانی ڈالڈا ہو گیا، اور پاکستانی ڈالڈا کا نام ہے اس کا۔ اصل میں جو ڈالڈا برانڈ تھا نا ناظرین، وہ تھا لیور اینڈ کو پلس دادا کو ملا کر انہوں نے ڈالڈا ایک ایسا نام بنایا کہ جو لوگوں کی ذہنیت سے مینٹلی طور پر انہوں نے وہاں سے شروع کیا۔ یونیلیور کمپنی جو ہے، اس کی آپ اگر ذہنیت چیک کریں تو وہ ہمارے مائنڈ سیٹ سے کھیلتی ہے، وہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، لیکن 2004 میں ان کو ایک اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مزید ہم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ لوگوں کے احساسات، اب نئی کمپنیز آ رہی ہیں، لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے 2004 تک لوگ جو تھے وہ برانڈ جانتے تھے، لوگ چیز نام پہ بک رہی تھی، نام سے بکا کرتی تھی چیز۔ لیکن 2004 کے بعد جو ریولوشن آیا، جو چیزیں چینج ہوئی، اس میں سب سے بڑا جو چینج تھا وہ تھا ڈالڈا کمپنی لیور برادر نے بیچی۔ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اب ہم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، لوگوں کی مینٹل لیول کے ساتھ یا لوگوں کی جذبات کے ساتھ اب ہم نہیں کھیل سکتے۔ تو ایسے میں چند پاکستانی ہمارے سرمایہ کاروں نے اس کمپنی کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کمپنی کو پاکستان کا ایک بہت بڑا برانڈ بنایا۔ اور اس برانڈ کو بنانے میں ناظرین جو مشکلات انہوں نے فیس کی وہ ناقابل بیان ہے، کیونکہ کسی بھی برانڈ کے پیچھے ناظرین بہت بڑی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی اربوں خربوں روپے کی فنڈنگ اور یہ سب چیزیں، دیکھیں محدود وسائل کے اندر آپ ایک برانڈ کو لے کے چلیں۔ ناظرین، یہ ان کی ہمت، میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے آج ڈالڈا کو دوبارہ اسی مقام پر لے گئے جہاں ڈالڈا پہلے موجود تھا۔ ناظرین، یہ ڈالڈا کی کہانی سنانے کا مقصد جو ہے وہ میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ میں اپنی جو بھی میں کہانی سناتا ہوں ناظرین، اس سے پہلے میں نے کولا نیکس کی ویڈیو بنائی، اس کے بعد ناظرین میں نے میزان کی ایک ویڈیو بنائی کہ میزان نے کولا نیکس کی جو مالک ہے نا وہ میزان کمپنی ہے، کہ میزان کیسے بنی، کیونکہ میزان کمپنی 1951 میں جب قائم ہوئی تو ناظرین اس وقت ڈالڈا راج کر رہا تھا۔ ناظرین
اس کے بعد کس طرح انہوں نے 90s کے اندر آ کر کوکنگ آئل اور اس چیزوں میں وہ آئے، اور کس طرح انہوں نے ایک کولن نیکسٹ کو، میں نوجوانوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں، دیکھیں مجھے کوئی ڈالڈا نے پیسے نہیں دیے، یہ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے، مجھے کوئی پیسے نہیں ملے، نہ میں پیسوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی وہ چیزیں لے کر آتا ہوں، ایسی ایگزامپلز لے کر آتا ہوں جس سے میرے نوجوانوں کو ہمت ملے اور وہ آگے بڑھیں۔ ناظرین دیکھیں، لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، آپ اپ اینڈ ڈاؤن سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ کا کوئی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں نا، ان کے کام کرنے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ گراف بناتی ہیں، ان کے پاس گراف ہوتے ہیں، ان کے منتھلی ٹارگیٹس ہوتے ہیں، یہ ٹارگیٹ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین جب یہ ڈاؤن پر آتی ہیں نا یہ کمپنیز، جتنی کمپنیز ہیں، تو یہ اپنے گراف کو چیک کرتی ہیں کہ مئی میں ہمارا گراف کیا تھا، جون میں کیا تھا، جولائی میں کیا تھا، اگست کیا تھا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب یہ اپنے گراف کو اٹھائیں گے اور گراف کو چیک کریں گے کہ کہاں مسٹیک آ رہی ہے، جہاں مسٹیک آ رہی ہوگی ناظرین، یہ اس چیز کو جا کے دیکھیں ناظرین، یہ ہاریں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، جہاں غلطی ہے اس غلطی کو جا کر یہ درست کریں گے، جس کے بعد وہ اپنا جو پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ جیسے گاڑی آپ چلا رہے ہیں، ایگزامپل گاڑی پنچر ہو گئی، تو کیا آپ رونا شروع کر دیں گے، ہمت ہار جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کا جا کے پنچر لگائیں گے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح گاڑی کے انجن میں اگر مسئلہ آ جاتا ہے بالفرض، تو آپ انجن ریپیئر کروائیں گے۔ اسی طرح ایکس وائی زیڈ، کہیں بھی جیسے گھر کے اندر بجلی کے بورڈ جل جاتے ہیں تو وہ بورڈ آپ ریپیئر کروائیں گے نا، نہ کہ آپ پوری لائنیں اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اب تو پریشان۔ اسی طرح زندگی کے اندر ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک، دیکھیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کام کریں، میں تمام نوجوانوں کو ایک فارمولہ دینا چاہتا ہوں، بڑا بہترین فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کام کریں اس کو مکمل اسٹڈی کریں، اس کام کو سیکھیں، جب آپ اس کام کو سیکھ جائیں تو آپ ایک پلان بنائیں۔ آپ کا وہ پلان ہونا چاہیے کم از کم 2 سال کا، کہ اس 2 سال میں اس چیز کو لانچ کروں گا، اور لانچ کیسے کروں گا، فنڈنگ کہاں سے ہوگی، کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، فنڈنگ کہاں سے آئے گی، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، میں اس چیز کو لانچ کر دوں گا۔ یہ چیز لانچ ہونے کے بعد، اچھا اب جب آپ لانچ کریں کسی بھی کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں تو ناظرین جدید تقاضے، کیونکہ اب ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، مجھ سمیت آپ سب تمام لوگ، وہ جدید ٹیکنالوجی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے موبائل ہو گئے، پہلے ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی تھی، ایک ریڈیو ہوتا تھا، بہت ساری ایسی، اب ایک موبائل آ گیا، اس کے اندر آپ دیکھیں نا گانے بھی اسی میں، اب ٹی وی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ تو ناظرین ٹیکنالوجی جو ہے وہ دن بدن چیزوں کو چھوٹا کرتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ناظرین میں آپ سے ایک بات کہوں کہ میری کولن ایکس کی ویڈیو کس کس نے دیکھی ہے وہ مجھے نیچے لازمی کمنٹس میں بتائے، اور ناظرین میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے نیچے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ کون کون نوجوان کیا کیا کرنا چاہتا ہے وہ مجھے لازمی بتائے۔ میں لائیو بھی آتا ہوں، آپ میرے سے لائیو بھی آ سکتے ہیں، فرائیڈے سیٹرڈے والے دن 9 to 11 رات کو میں لائیو ہوتا ہوں، آپ لائیو میں آئیں، مجھ سے سوال کریں آپ، اور آپ کوشچن کریں، آپ مجھ سے کوشچن کریں، آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، کوئی کچھ پوچھنا چاہے، آپ کس سٹی سے ہیں مجھے لازمی بتائیں۔ میرا نیا چینل ہے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔